السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج میں تاریخ اہل حدیث کے ضمن میں شیخ محمد وسیع الدین عمری سے متعلق عنوان پر خطاب کرنے والا ہوں۔ آپ بھیونڈی کی تاریخ اہل حدیث کے ایک بہت ہی بڑے رکن ہیں، اور موصوف نے بھیونڈی میں اقامت اہل حدیث کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ یہ وہ دور تھا جب میں بھی بھیونڈی میں متحرک اور فعال تھا، اور چند سال قبل ہی میں اہل حدیث ہوا تھا۔ جمعیت اہل حدیث بھیونڈی اپنے طور پر کام کرنے میں مصروف تھی، لیکن موصوف میدان عمل میں جہاد کر رہے تھے۔ اللہ کے دین کی اقامت اور توحید کی نشر و اشاعت میں مصروف تھے آپ۔ اس کی پاداش میں موصوف پر پولیس کیس بھی ہوا، لوگوں نے پولیس میں کمپلینٹ کی، اور دنیا بھر کی پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں، لیکن آپ حق گو عالم تھے، لہذا آپ مسلسل تاریخ اہل حدیث کو روشن کرنے کے لیے شب و روز مصروف رہے۔ آج ہم محمد وسیع الدین عمری کی سوانح حیات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جس وقت میں نے تاریخ اہل حدیث بھیونڈی، تلولی و مہاپولی تصنیف کی تھی، تو موصوف کا بھی ترجمہ، یعنی ان کی سوانح حیات کو میں نے خود ان سے بیٹھ کر قلم بند کیا تھا، جو ہماری کتاب تاریخ اہل حدیث بھیونڈی کے صفحہ نمبر 66 پر مرقوم ہے۔ ہم اسی کی روشنی میں آپ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ محمد وسیع الدین عمری بن محمد انصاری بن جمال الدین سن 1965 میں بینی پٹی، مدھوبنی، بہار میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ پھر گاؤں سے مدھوبنی کے مدرسے میں آپ تشریف لے آئے، اور وہاں پر آپ نے کچھ بنیادی تعلیمات حاصل کیں۔ پھر سونا میں، پھر پرسونا میں، پھر 3 سال تک تعلیم موقوف رہی آپ کی، اور اس کے بعد آپ نے بہت ہی ادنا سے کام یہاں پر کیے۔ 3 سال تک آپ نے تعلیم کو موقوف کر دیا، اور یہاں پر جانور چرائے، کھیتی باڑی کا کام کیا، اور بہت سے چھوٹے موٹے کام کے ذریعے آپ نے وقت گزارا۔ اس کے بعد پھر ایک انقلاب پیدا ہوا، اور تعلیم کے حصول کی طرف رغبت پیدا ہوئی۔ آپ کا پورا خاندان بریلوی تھا، اور آپ بھی بریلوی تھے، لیکن مظفر نگر میں آپ نے اہل حدیثیت قبول کی، مظفر پور میں آپ اہل حدیث بنے۔ پھر گاؤں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اہل حدیث بن گئے، پھر پورا گاؤں اہل حدیث بن گیا۔ اہل خاندان گاؤں کے بہت ہی متمول ترین آدمی تھے۔ یہ خاندان جو ہے مالدار خاندان تھا، لیکن آپ نے علم کے حصول میں سبقت کی، اور دارالتکمیل سے عمر آباد کا عزم کیا، اور عمر آباد میں آپ سن 1986 میں آپ نے فراغت پائی، اور پھر تبلیغ و اشاعت کے میدان میں آپ مصروف ہو گئے۔ بھیونڈی کے الدار القیمہ کی جو مسجد ہے،
جو بھیونڈی کی مرکزی مسجد کہلائی جاتی ہے، علامہ عبدالصمد شرف الدین نرول نے جس کو قائم کیا تھا سن 1947 کے بعد، تو جناب عبدالواحد نرول سے بات چیت ہوئی تھی یہاں پر نماز پڑھانے، امامت کے لیے، خطابت کے لیے۔ آپ ممبئی تشریف لائے اور شیخ نجم الحسن صاحب سے ملاقات ہوئی۔ قاری نجم الحسن صاحب سن 1982 میں پہلے ان کو ممبرا کی مسجد ابو بکر میں بھیجنا چاہتے تھے، جو ممبرا کی سب سے پہلی مسجد اہل حدیث ہے، لیکن ممبرا بالکل ویران تھا، سنسان تھا، ایک دم گاؤں جیسا تھا، پکی سڑکیں موجود نہیں تھیں، بالکل دلدلی علاقہ تھا۔ یہ مسجد اتنی مجہول تھی، اتنی غیر معروف تھی اور اتنی ویران تھی کہ یہاں کی ویرانی اور یہاں کے دلدلی علاقے اور یہاں پر جنگل تھا، اس بنا پر آپ نے مسجد ابو بکر میں امامت پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ اس کے بعد پروفیسر پاٹنکر صاحب نے رائے گڑھ میں روانہ کرنے کی بات چیت آپ سے کی، لیکن وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ شرط تھی کہ آنے والا خطیب یا امام جو ہے اس کو نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا پڑے گی اور کیکڑا بھی کھانا پڑے گا۔ میں نے کل ٹیلی فون کر کے پوچھا تو کہا کہ ہاں یہ شرط بھی تھی، لیکن وہ اس کا کھانا نہ کھانا مجھ پر موقوف تھا، لیکن قنوت نازلہ پڑھے جانے کے بارے میں ان پر زور دیا گیا، اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں مسلسل شافعی مسلک میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، اور یہ انکار کرنا ثابت کرتا ہے کہ آپ کو سنت سے کتنی رغبت تھی۔ محض قنوت نازلہ پڑھے جانے کی شرط کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس بنا پر کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ دور جو ہے سن 1986 کا تھا۔ پھر گونڈی میں، یعنی بھیونڈی کا جو بامبے کا جو گونڈی کا علاقہ ہے، وہاں پر مدرسہ رحمانیہ، وہ بھی بالکل بنیادی مدرسہ تھا اور علاقہ بھی بالکل ویران سا تھا، اور چھوٹا سا مدرسہ تھا جو جھوپڑ پٹی کی شکل میں موجود تھا۔ یہاں پر آپ نے امامت کی اور 1 سال تک مسلسل یہاں پر آپ مدرسے میں کام کرتے رہے، غالباً امامت اور خطابت بھی تھی آپ کی۔ لیکن یہاں پر ناظموں سے، جو مدرسے کے ذمہ داران تھے، ان سے کسی مسئلے پر اختلاف ہونے کی بنیاد پر موصوف نے جامعہ رحمانیہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فیت والا کمپاؤنڈ میں آپ نے امامت اور خطابت کی، اور وہاں پر غالباً 2 سال تک آپ مسلسل امام اور خطیب رہے۔ اور یہ فیت والا مسجد وہ مسجد تھی، اس زمانے میں ممبئی میں 4 بڑی مساجد تھیں، 5 بڑی مساجد تھیں اہل حدیث کی، اور غالباً جامعۃ الرشاد ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ وہ مسجد تھی مسجد اہل حدیث مومن پورہ بائکلا، اور دوسری تھی بنگالی مسجد کی مسجد اہل حدیث، اور تیسری تھی مرول کی مسجد اہل حدیث، اور چوتھی تھی فیت والا کمپاؤنڈ۔ یہ 4 مساجد، اور فیت والا کمپاؤنڈ کی مسجد سینڈس روڈ میں ایک اور مسجد تھی، انہی فیت والوں کے بھائیوں میں سے کسی بھائی نے وہاں پر مکان لیا تھا، ایک وہ مسجد بھی تھی۔ تو اس زمانے میں آپ نے 2 سال تک فیت والا مسجد میں آپ نے امامت و خطابت کی، اور اس زمانے میں مولانا عبد النور راغب سلفی جو بنگالی مسجد میں امام تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا، بلکہ آپ نے ان کی شاگردی اختیار کی اور وہاں پر ان سے فتویٰ نویسی کا علم حاصل کیا، اور یہاں پر رہ کر آپ نے اہل حدیث کے مطابق اپنی نمازوں کی اصلاح کی۔ اس زمانے میں جناب ابراہیم فیت والا جو ہے یہاں کے متولی تھے۔ یہاں اختلاف ہوا فیت والا کمپاؤنڈ میں، تو شیخ عبد النور راغب کے مشورے کی بنیاد پر آپ نے بھیونڈی کے دارالقیمہ کی مسجد میں قصد کیا۔ عبدالواحد نرول سے نماز جمعہ اور خطبہ کے ذریعے امامت کے امکان کا اظہار کیا گیا۔ خطبہ دیا، نماز پڑھائی،
اور عبد الواحد نرول اور عبد الماجد نرول جو ہیں آپ کی امامت و خطابت سے مطمئن ہوئے، اور موصوف نے بھیونڈی کے دارالقیمہ میں جو ہے اس منصب پر امامت کو قبول کیا۔ جس زمانے میں آپ دارالقیمہ کی مسجد میں امام بنے، کل 3 نمازی تھے، عبد الواحد نرول صاحب، عبد الماجد نرول صاحب اور سعد تاتلی، اور خطیب خاندان بھی یہاں پر کبھی کبھی نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ یہ حال تھا، یعنی دارالقیمہ جیسی مرکزی مسجد میں کل 3 مسلمان نمازی تھے، یہ وہ دور تھا۔ اس دور میں ڈوگلا مسجد جو ہے وہ شافعی بریلوی تھی، اور ابھی تک یہ اہل حدیث نہیں ہوئی تھی، اور وہاں پر بریلوی اور اہل حدیث مناقشہ جاری تھا۔ عبد الواحد اور عبد الماجد اس وقت مولانا وسیع الدین عمری کی امامت و خطابت سے مطمئن ہوئے۔ بہرحال ان کی دینی خدمات کا آغاز ہوا۔ اس وقت آس پاس صرف بریلوی ہی بریلوی تھے، لیکن جس وقت آپ خطیب ہوئے تو آپ کے خطبات جو ہیں پورے بھیونڈی میں مشہور ہونا شروع ہو گئے، اور بھیونڈی کی اکثریت جو ہے بالخصوص نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے دارالقیمہ کی مسجد میں آنے لگی، اور اس طریقے سے آپ نے رد بدعت اور رد شرک اس انداز میں کیا کہ پورے بھیونڈی میں ہنگامہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے بے باکانہ خطبات جمعہ سے پورے شہر میں تہلکہ مچ گیا۔ بعدہ اس کے بعد بہار سے سرکاری نوکری کے حصول کا امکان پیدا ہوا، لہذا آپ عبد الواحد نرول صاحب سے اجازت لے کر بہار چلے گئے کہ وہاں پر کوئی سرکاری نوکری کا امکان پیدا ہوا تھا، لیکن وہاں پر نوکری آپ کو نہیں مل پائی، لیکن آپ وہیں رک گئے، اور ایک مدت تک آپ وہیں رکے رہے۔ لیکن بعد میں عبد الواحد نرول اور عبد الماجد نرول کے خط لکھنے کی بنیاد پر یا ان کے دوبارہ زور دینے پر آپ دوبارہ ممبئی تشریف لائے، یعنی بھیونڈی تشریف لائے۔ لیکن بھیونڈی کی دارالقیمہ کی مسجد میں ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے رونما ہوا۔ جب تشریف لائے آپ تو جماعت اسلامی کا 3 دن کا اجتماع جو ہے ہو رہا تھا۔ شیخ وسیع الدین عمری کو سخت صدمہ لگا، کیونکہ شیخ وسیع الدین عمری ایک منہجی اہل حدیث عالم تھے، اور یہاں پر جماعت اسلامی کی تحریکی سرگرمیوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ تعجب ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث ہیں اور یہاں پر آپ نے جماعت اسلامی کی 3 دن کا اجتماع کا اجازت نامہ دے دیا آپ نے ان کو۔ لہٰذا آپ نے عبد الواحد نرول، عبد الماجد نرول صاحب کو تنبیہ کی، اور آپ نے آئندہ کے لیے تحریکی اجتماعات پر روک لگا دی۔ اس کے بعد کبھی بھی دارالقیمہ کی مسجد میں جماعت اسلامی کا اجتماع نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے جب یہاں پر امامت و خطابت کا آغاز کیا تو آپ نے چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا۔ آس پاس پوری آبادی بریلوی تھی، اور وہ حنفی بریلوی بچے جو ہیں اور شافعی بچے یہاں نماز پڑھنے کے لیے اور مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے آنے لگے۔ اور مدرسے میں آنے کے بعد میں ان بچوں میں عقیدے کا انقلاب پیدا ہوا، اور یہ بچے بھی آہستہ آہستہ اہل حدیث ہونے لگے۔ جب مدرسے کا آغاز کیا تو عبد الواحد نرول نے کہا کہ یہاں سب بریلوی ہیں۔ مولانا وسیع الدین عمری نے کہا کہ آج بریلوی ہیں، کل انشاءاللہ اہل حدیث بن جائیں گے، آپ شروعات تو کریں۔ مدرسہ شروع کیا گیا، لہذا شروعات میں اس کے بعد تو متعدد لوگ اہل حدیث ہونا شروع ہو گئے۔ شہباز صوفی کھوت ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ بھی اہل حدیث ہوا، اور یہ شیخ وسیع الدین عمری کا دست راست ثابت ہوا۔ یہ وسیع الدین عمری کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئے، اور وسیع الدین عمری کے لکھے گئے مضامین کو دارالقیمہ کی مسجد کی دیوار پر، جو 4 دیواری تھی، وہاں پر ایک بورڈ تھا، اس بورڈ میں ان کے لکھے گئے مضامین کو یہ لکھا کرتے تھے شہباز کھوت۔ میری بھی ان سے ملاقات تھی، اور میں دیکھا کرتا تھا
کہ شہباز کھوت جو ہیں اپنے ہاتھوں سے شیخ وسیع الدین عمری کے لکھے گئے مضامین کو بورڈ پر لکھا کرتے تھے۔ فیصل نرول اور سرور نرول ہر ہفتہ جو ہے بچوں سے، مدرسے کے بچوں سے تقریر کرواتے تھے، اور دارالقیمہ کے سامنے ناندکر بلڈنگ والے بھی پہلے بریلوی تھے، ان کے بچے مدرسہ میں آتے تھے اور ان کے والدین اپنے بچوں کو فاتحہ کی نیاز اور فاتحہ کی شیرینی بھیجا کرتے تھے، اور موصوف شیخ وسیع الدین عمری بچوں سے کہتے کہ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، آپ والدین کو کہیے کہ یہ مجھے شیرینی نہ بھیجا کریں۔ وہ بچے جو ہیں شیخ وسیع الدین عمری کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ بچے تو خیر آہستہ آہستہ اہل حدیث ہو گئے تھے، لیکن بعد میں نانکر بلڈنگ کے اکثر لوگ جو ہیں جو شافعی بریلوی تھے وہ بھی اہل حدیث ہونا شروع ہو گئے۔ شیخ وسیع الدین عمری کے لکھے گئے مضامین کو جب یہ کھوت جب لکھا کرتے تھے تو ان لوگوں نے شیخ وسیع الدین عمری کو خط لکھا، ایک رقعہ لکھ کر دیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے اعمال کو، سنیوں کے اعمال کو اگر آپ نے بدعت اور ناجائز اور شرک قرار دیا اور ان مضامین کو لکھنا بند نہ کیا تو ہم آپ کا قتل کر دیں گے، ہم آپ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ اور اس زمانے میں شیخ وسیع الدین عمری سے میں ملا کرتا تھا، اور میرا بھی کام جاری تھا بھیونڈی کے اندر میں، غالباً میں صلاح الدین ایوبی میں ہیڈ ماسٹر بن چکا تھا غالباً، تو میں بھی وہاں پر مصروف تھا، اور ڈوگلا مسجد میں میرا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ تو شیخ وسیع الدین عمری نے وہ خط مجھ کو دکھایا اور میں نے اس کو پڑھا، جس میں دھمکی دی گئی تھی قتل کرنے کی۔ اس کے بعد موصوف جو ہیں مسلسل اپنے خطبات کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے لوگوں میں توحید کی اشاعت کرنے پر رات اور دن سرگرم عمل ہوئے، اور 2 سال کے اندر ہی ناندکر بلڈنگ کے اکثر لوگ جو ہیں اہل حدیث ہو گئے بحمدہ تعالی۔ اس وقت زبیر کھوت بی جے پی کے لیڈر تھے، اور ناندکر بلڈنگ میں ان کی کرانے کی دکان تھی، یہ راشن کی دکانوں کے ڈیلر تھے۔ موصوف کا بچہ عاطف عمری اس دکان کو چلایا کرتے تھے۔ یہ عالم بھی ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، ایک بار میری ملاقات ہوئی تھی۔ آپ شیخ وسیع الدین عمری کے بہت ہی وفادار شاگرد تھے، یہ عالم بھی تھے، اور مولانا وسیع الدین عمری کے خاص شاگرد ہیں، خطبہ بھی دے لیا کرتے تھے۔ زبیر کھوت کے بچے صوفی عاطف اور شازیہ یہ سب سلفی بن گئے بحمدہ تعالی، اور اس کے بعد سن 1993 میں زبیر کھوت بھی اہل حدیث مسلک کے علمبردار بن گئے۔ زبیر کھوت میمن مسجد کے بریلوی امام سے کہتے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو شیخ وسیع الدین عمری سے مناظرہ کیجیے، کیونکہ یہ سنیوں کے خلاف خطبات دیا کرتے ہیں، آپ ان سے ملیں اور مناظرہ کریں۔ یہ وعدہ کرتے سنی عالم، لیکن ہمت نہ کرتے۔ بالآخر زبیر کھوت ایک روز نماز ظہر کے بعد اہل حدیثوں کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بہت تدبر و تفکر کیا، اور میں یہ بات جان گیا ہوں کہ مسلک اہل حدیث حق پر ہے، لہذا آج میں اعلان کرتا ہوں اپنے اہل حدیث ہونے کا۔ اس طریقے سے یہ بھی اہل حدیث ہو گئے۔ مولانا وسیع الدین عمری نے سن 1992 سے کتابیں لکھنے کا آغاز کیا۔ آپ کلیان کی ناز پرنٹنگ پریس میں نہیں، برڈی پریس میں جو ہے آپ کتابیں چھپایا کرتے تھے، اور میری بھی شروع کی کتابیں جو ہیں 20-25 کتابیں جو ہیں برڈی پریس میں ہی چھپی تھیں۔ تو شیخ وسیع الدین عمری نے برڈی پریس میں اپنی کتابوں کو چھپانے کا کام شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں شمس پیر زادہ کی تفسیر قرآن
دعوت القرآن کی سورہ حجرات کا مطالعہ کر کے متاثر ہوئے اور درس دینا شروع کر دیا، اور بسم اللہ کے بدلے کے طور پر 786 جو لکھا کرتے ہیں لوگ خط کے آغاز میں یا کتاب لکھنے کے آغاز میں، یہ 786 کے بدعت ہونے پر آپ نے کتابچہ تحریر کیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو سب لکھا کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو پہلے نئے کام ہوتے تھے اگر وہ سنت کے خلاف ہیں اور وہ بدعت ہیں تو وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ خطبہ دیجئے، خطبہ کھل کر دیا تو ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد دارالقیمہ کی دیوار پر بورڈ پر شرک اور بدعت کے خلاف آپ نے مضامین تحریر کروانا شروع کر دیے۔ شہباز کھوت اس بورڈ پر لکھا کرتے تھے، لیکن یہ مضامین وسیع الدین عمری ہوا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کے زور دینے پر 8 صفحہ کی کتاب لکھی، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کے باندرہ میں ہونے والے جلسے میں اس کتاب کی تقسیم ہوئی اور بڑا ہنگامہ ہوا۔ اس کانفرنس کا نام تھا امت کانفرنس۔ وہاں پر بھی آپ نے جماعت اسلامی کے خلاف جو ہے کھل کر بولا۔ سن 1992 کے آس پاس دارالقیمہ میں سنی اور شافعی لوگ جمع ہوئے۔ اقبال قاضی، سروش قاضی، یہ آج بھی شافعی بریلوی ہیں۔ اقبال بعد میں مائل بحق ہوئے۔ یہ دونوں دارالقیمہ میں آئے اور 3 دن تک مختلف مسائل پر مناظرہ و مباحثہ چلتا رہا، اور آخر میں تراویح کے 8 رکعت یا 20 رکعت ہونے پر مناظرہ طے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 8 رکعت ثابت ہو گئی تو ہم سب تسلیم کر لیں گے، اور اگر 20 رکعت ثابت ہوئی تو آپ کو 20 رکعت قبول کرنا ہوگا اور پڑھنا پڑے گا۔ اس بحث میں سنیوں کا بڑا مولوی مولانا منصور، غالباً یہ وہی منصور مولانا ہیں جو بائکلا کی مدن پورہ کی مسجد کے امام تھے، یہ آئے، بحث ہوئی اور 8 رکعت مسنون ثابت کر دیا آپ نے۔ اقبال قاضی نے قبول کر لیا حق کو۔ اس بحث میں اہل حدیث کے نوجوانوں میں اس زمانے میں خاص لوگ شیخ اشفاق خانی، مزمل قاضی، یہ شریک تھے۔ میں نے غالباً ان نوجوانوں سے ملاقات کر کے پوچھا تھا کہ وہ مناظرہ جو ہوا تھا دارالقیمہ میں آپ موجود تھے، اور غالباً ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں کچھ گفتگو ہوئی تھی، انہیں کچھ یاد آیا۔ مہاراشٹر میں گنپتی کا جلوس نکلا کرتا ہے، پہلے بھی نکلا کرتا تھا، تو ہر سال نکلتا ہے، اور مختلف اسلامی فرقے ان جلسوں میں شریک ہونے والے ہندوؤں کی ضیافت کرنے کے لیے چوراہوں پر، سڑکوں پر جو ہے کھڑے رہا کرتے اور پانی اور چائے اور ناشتہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے شیخ وسیع الدین عمری کو جو ہے اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اس کے خلاف لکھیے کہ ہندوؤں کی پوجا میں مسلمان جو ہیں تعاون کرتے ہیں، اور جب گنپتی کا جلوس نکلتا ہے تو مسلمان چوراہوں پر، سڑکوں پر، راستوں پر، گلیوں میں ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کو چائے پانی پیش کرتے ہیں، ان کو ناشتہ دیا کرتے ہیں اور اس جلوس میں تعاون کرتے ہیں۔ شیخ وسیع الدین عمری نے بڑی بے باکی اور بڑی بے خوفی کے ساتھ میں برملا جو ہے ایک فتویٰ لکھا کہ مسلمانوں کا ایسے جلوس میں تعاون کرنا اور اس میں ہندوؤں کا استقبال کرنا اور چائے ناشتہ پانی دینا یہ ناجائز ہے، شرک اور حرام ہے۔ سنیوں نے اس کی کمپلین جو ہے پولیس میں کر دی۔ کمشنر نے بلایا، آپ پہنچے اور کمشنر نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل میں نے کہا ہے، سورہ کافرون کے مطابق اسلام میں شرکیہ امور میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ ہندوؤں کا دین ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کا دین مسلمانوں کے لیے، کافروں کا دین کافروں کے لیے، اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس حق بیانی کو سن کر وہ کمشنر بہت خوش ہوا اور اس نے ان کو 100 روپے انعام دیے۔ شیخ وسیع الدین عمری کو 100 روپے انعام دیے اور ایک ڈبہ جو ہے مٹھائی کا بطور تحفہ دیا کہ مولانا آپ گھر جائیے، اپنے بچوں کو یہ مٹھائی دے دیجیے۔ یہ ہے حق بیانی
اور اعلان حق کا نتیجہ کہ آپ نے کھل کر بولا، درس عبرت ہے اس واقعے کے اندر میں ان علماء کے لیے جو مصلحت کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر مسجد اہل حدیث میں بھی کھل کر نہیں بولتے ہیں، اور ان ٹرسٹیوں کے لیے بھی سبق ہے جو اب مسجد اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی لوگ ائمہ پر اور علماء پر بندشیں عائد کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے پر مت بولیے، رد شرک مت کیجیے، رد بدعات مت کیجیے، اور 12 وفات کے جلوس کا انکار مت کیجیے، علماء کا نام مت لیجیے، جماعتوں کا نام مت لیجیے، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی کا نام مت لیجیے، اور کھل کر مت بولیے، اس سے اختلاف پیدا ہوگا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ٹرسٹیوں کے لیے ان کا یہ واقعہ جو ہے درس عبرت ہے، درس نصیحت ہے کہ موصوف نے کمشنر کے سامنے کھل کر کہا کہ جی ہاں میں نے یہ بات کہی ہے، تو بجائے سرزنش کرنے کے، بجائے تنبیہ کرنے کے، اس نے انعام دیا 100 روپے کا اور مٹھائی کا ڈبہ دیا۔ یہ واقعہ جو ہے سن 1997 کا ہے۔ اس کیس میں بہت سے اہل حدیثوں کو پولیس جو ہے اٹھا کر لے گئی تھی۔ مولانا مسعود العمری بعد میں دارالقیمہ کے بورڈ پر بریلوی، احناف اور دیگر اہل بدعت کے خلاف کھل کر لکھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے تحریر کیا کہ احناف کے یہاں بیٹی اور محرمات ابدیہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ محرمات ابدیہ کا مطلب ہے وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جن سے مسلمانوں کو نکاح کرنا ناجائز ہے۔ محرمات ابدیہ سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے مسلمانوں کو نکاح کرنا حرام ہے۔ اس پر آپ کی شکایت کی گئی اور پولیس میں کیس درج کیا گیا۔ پولیس نے بلوایا اور سوال کیا کہ یہ آپ نے لکھا تھا ایسا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ داروگیر تو حنفی کو ہونا چاہیے، آپ میری پکڑ کر رہے ہیں، میری داروگیر کر رہے ہیں، میں نے تو حوالے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں لکھا؟ ان سے پوچھئے کہ جو میں نے لکھا ہے میں باحوالہ، کیا وہ غلط ہے؟ حنفی مسلک کی کتابوں میں محرمات ابدیہ سے نکاح کرنا جائز بتایا گیا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا ہے، مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں کہ میں نے کیوں اس کا رد کیا ہے؟ پولیس سمجھ گئی اور کہا کہ وہ سمجھ گئی کہ یہ اندر کا معاملہ ہے، ان کے آپس کے اختلافات ہیں، اور کہا مولانا آپ تشریف لے جائیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ پولیس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ یہ واپس چلے آئے ماشاءاللہ مسرور اور خوش۔ یہ آئے اور بعدہ بڑی بے باکی اور بے خوفی سے اپنا کام انجام دیتے رہے۔ یہ واقعہ جو ہے گنپتی کے جلوس والے واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس قسم کی تحریروں کی بنا پر مولانا کو دھمکی آمیز خطوط آتے رہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اپنی یہ سرگرمیاں بند نہیں کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور وہ خط میں دیکھا کرتا تھا۔ اکثر مجھے دکھایا کرتے کہ عبدالودود صاحب یہ آج ہم کو دھمکی نامہ ملا ہے، یہ دھمکی آمیز خط حاصل ہوا ہے۔ شیخ وصی الدین فرماتے ہیں کہ جس لڑکے نے یہ خط لکھا تھا وہ آیا اور بعد میں اہل حدیث بن گیا بحمدہ تعالی، اور ایک تو پورا کا پورا گروپ جو ہے اہل حدیث بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے جاوید انصاری اس میں خاص تھے۔ جس دور میں آپ یہ کام انجام دے رہے تھے تو جناب ظفر اللہ خطیب صاحب جو ہیں یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ شیخ وصی الدین عمری کی ان تبلیغی سرگرمیوں کے ذمہ دار تھے۔ جناب ظفر اللہ خطیب صاحب جو ہیں موصوف کی مالی اعانت کرتے تھے اور ان کی چھپنے والی کتابوں کو مالی تعاون دیا کرتے تھے، اور موصوف کے جلسوں کی نیابت کرتے، موصوف کے دروس اور موصوف کے خطبات کا اہتمام کرواتے، جلسوں کا اہتمام کرواتے، مالی تعاون کرتے، اور خود بھی اسٹیج میں موجود رہا کرتے تھے۔
مولانا وسیع الدین عمری جو ہیں 2003 تک جو ہیں دارالقیمہ میں منصب امامت پر اور خطابت پر فائز رہے، اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ آپ نے سن 1979 میں زور پکڑا۔ آپ کتب فقہ پر مسلمانوں کا عقیدہ نامی ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے رد تقلید پر بہت مواد جمع کیا ہے۔ سن 2000 کے آس پاس یہ کتاب شائع ہوئی۔ موصوف نے کتاب مجھ کو بھی پریس سے لینے کی پرمیشن دے دی تھی، اور یہ کتاب میں نے برڈی پریس سے حاصل کی۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے وقت سنیوں نے بڑا ہی ہنگامہ کر لیا اور پریس کو گھیر لیا، برڈی پریس کو گھیر لیا لوگوں نے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مصنف نے اس کتاب پر حنفیوں پر جھوٹے اور بیجا الزامات عائد کیے ہیں۔ برڈی نے کہا کہ مصنف نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے کہ اس کی باتیں اگر غلط ثابت ہو جائیں تو میری گردن قلم کر دی جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہوئے۔ تو اس طریقے سے موصوف نے، اور ابھی موصوف نے شانتی نگر میں ایک بہت ہی بڑی مسجد کا قیام کیا ہے، اور میں نے موصوف سے پوچھا تھا کل رات کے کہ بھائی اس کی تفصیلات بیان کر دیجئے، لیکن وقت بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ کسی وقت میں انشاءاللہ اس مسجد کا تعارف انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ تو اس طریقے سے وسیع الدین عمری صاحب نے جو ہے جامعۃ التوحید جو ہے، یہ آج جو ایک عظیم مدرسہ ہے جو جمعیت اہل حدیث کے زیر انتظام جاری و ساری ہے، ایک عظیم مدرسہ بن گیا ہے، ایک عظیم خدمت کو انجام دے رہا ہے، اور شیخ عبدالحمید صاحب کی نیابت میں یہ مدرسہ جاری و ساری ہے، اور عظیم ترین خدمات کو انجام دے رہا ہے، اور بڑے بڑے علماء و ائمہ یہاں پر مدرس ہیں، بحمدہ تعالی مدنی علماء بھی اس کے اندر میں موجود ہیں۔ یہ کام جاری و ساری ہے۔ تو قاری سعد اللہ صاحب شانتی نگر اور شیخ وسیع الدین عمری کی تنبیہ پر، ان کی نصیحت پر ظفر اللہ خطیب نے اس مدرسے کا آغاز کیا تھا۔ بعد میں جناب ظفر اللہ خطیب صاحب نے اس مدرسے کو، جامعۃ التوحید کو جو ہے جمعیت اہل حدیث کو سونپ دیا، اور آج یہ مدرسہ ان کے زیر انتظام ہے۔ تو شیخ وسیع الدین عمری کی بہت تفصیلات ہیں، یہ ایک مضمون جو ہے ان تمام تفصیلات کا متحمل نہیں ہے، اور میں بھی موصوف کے ساتھ ان کا مومد اور معاون تھا، ان کے جلسوں میں شریک ہوا کرتا تھا، اور آج بھی موصوف جو ہیں اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ موصوف نے ایک پہاڑی پر بڑا مدرسہ شروع کیا تھا، ابھی فی الحال موقوف ہے، معطل ہے، لیکن انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہاں پر بھی مدرسے کا آغاز کیا جائے گا۔ ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔